بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، تقریباً 500 سال پہلے سے لوگ بطخ کو پالتے آ رہے ہیں۔ یہ زیادہ تر امریکہ، یورپ، ایشیا، شمالی افریقہ میں پائی جاتی ہیں، جبکہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں بھی اس کی افزائش نسل جاری ہے۔ بطخیں بہت ذہین اور جذباتی مخلوق ہیں۔ ان کے پاس انسانوں کے احکامات سننے، کھلونوں کے ساتھ کھیلنے، مختلف گیمز کھیلنے، بوسہ دینے کی خوبیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے جانوروں اور پرندوں کی طرح بطخوں کو بچپن سے ہی تربیت دی جائے یہ انسان دوست بن جاتے ہیں۔ دوستوں، ایک نئی تحقیق کے مطابق بطخ وہ پرندہ ہے جو انسانوں کے چہروں اور آوازوں کو بھی پہچان لیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے دوست یا دشمن کی آسانی سے نشاندہی کر لیتے ہیں۔ دوستوں، اکثر لوگ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے عجیب و غریب طریقے استعمال کرتے ہیں، جس کی وہ بہتر طریقے سے وضاحت بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ایسا طریقہ کس لیے کر رہے ہیں۔ کچھ عجیب، حیران کن اور ناقابل یقین طریقے کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے۔ تو دوستوں، ان عجیب و غریب خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان نے بطخوں کی 1,00,000 آرمی تیار کی ہے، جس کے ذریعے وہ ایک عجیب دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے اسپیروائے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ دوستوں، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ ہمیں لائکس اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، پاکستان میں ٹڈی دل کا حملہ بلوچستان سے شروع ہوا اور پورے ملک میں پھیل رہا ہے۔ بڑی تعداد میں کسانوں اور فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ پاکستان کو کسی بڑے قید کا سامنا کرنا پڑے، پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان نے ٹڈی دل کے حملے کی وجہ سے کسانوں اور فصلوں کو بچانے کے لیے پورے ملک میں نیشنل ایمرجنسی نافذ کی ہے۔ سابق وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان ٹڈی دل کے برے ترین حملوں کی زد میں ہے، جو کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے جاری ہیں۔ ایران سے مزید ٹڈی دل کے لشکر کا بلوچستان پر حملہ ہونے کا خدشہ ہے۔ ان حملوں سے بچنے کے لیے پاکستان نے نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے۔ پچھلے سال ٹڈی نے کپاس کی فصل کو تباہ کیا تھا، مگر اس بار گندم کی کٹائی کے دوران ہی حملہ آور ہو گئی۔ ان حالات پر پاکستان کے ابدی دوست چائنا نے پاکستان کو 1,00,000 بطخوں کی فوج دینے کا عندیہ کیا ہے۔ یہ فوج ٹڈی دل سے مقابلہ کرے گی، کیونکہ زمانہ قدیم میں بطخوں کو کامیابی سے ٹڈیوں کے خلاف استعمال کیا گیا۔ یہ بطخیں چائنا کے مغربی صوبے جے-شیانگ سے پاکستان میں کراکرم ہائی وے کے ذریعے بھیجی جائیں گی۔ ایک چینی سفیر جانگ لانگ نے پاکستانی اخبار کو بتایا کہ بطخیں عام طور پر پانی پر انحصار کرتی ہیں، لیکن پاکستان کے صحرائی علاقوں میں یہ مقابلہ سخت ہوگا۔ لو لی زی، جو شیانگ یونیورسٹی کا سائنسدان ہے، اس نے ایک مقامی نیوز پیپر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ چینی بطخیں پہلے چائنا میں ٹڈی دل کا کامیابی سے صفایا کر چکی ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے 2000 کو 70,000 بطخوں کی فوج نے شیشانگ صوبے کو ٹڈی دل کے خطرناک نقصانات سے بچایا تھا۔ اس دوران ٹڈی دل 3.8 ملین ہیکٹر رقبے پر پھیلی گھاس اور فصلوں کا صفایا کر چکی تھی۔ دوستوں، اس کے علاوہ کچھ سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ بطخیں فصلوں کے لیے خطرناک ٹڈی دل کے خلاف مرغیوں سے زیادہ مؤثر ہیں۔ ایک دن میں ایک بطخ 200 سے زیادہ ٹڈی دل کو کھا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بطخ 4 مربع میٹر کے رقبے کو کنٹرول کر سکتی ہے اور اس میں موجود ٹڈی دل کو کھا سکتی ہے۔ لو لی زی نے کہا کہ بطخیں ایک گروپ کی شکل میں رہتی ہیں، جس کی وجہ سے مرغیوں سے بہتر طریقے سے ان کو انتظام کیا جا سکتا ہے۔ اس نے مزید کہا کہ خطرناک اور قیمتی جراثیم کشت ادویات کے مقابلے میں بطخیں ٹڈی دل کے خلاف سستا بایولوجیکل علاج ہیں۔ چینی گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک CGTN نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے کہ 400 ملین ٹڈی دل انڈیا اور پاکستان کے بارڈر سے چائنا کی طرف آ رہی ہیں اور 1,00,000 بطخوں کی آرمی خاص طور پر اس حملے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ چین کی یہ بطخیں پاکستان کے سب سے زیادہ متاثرہ علاقے سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے جنوبی حصے میں بھیجی جائیں گی۔ چین کے ایک ٹویٹر نما ویب پلیٹ فارم پر ایک صارف نے بھیجا کہ جاؤ بطخ، مجھے امید ہے آپ کامیابی سے یہ جنگ جیت کر آؤ گے۔ تو دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اسپیروائے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔